السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین، کل ہم نے تختی نمبر 1 میں الف سے لے کر ضاد تک پڑھا تھا۔ آج ہم طا سے شروع کریں گے اور یا تک پڑھیں گے۔ لفظ طا اور اسی طرح ضا، یہ با، تا، سا، ح، خ انہی حروف کی طرح حروف ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ با اصل میں با اور الف سے بنتا ہے، تو تھوڑا سا کھینچنا ہوتا ہے اس میں۔ اسی طرح طا بھی طا اور الف انہی دو حروف سے بنا ہوا ہے، تو ان کو بھی تھوڑا سا کھینچنا ہے، اور جب آپ پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے طا، اسی طرح ضا، پھر اس کے بعد عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون اور واو۔ یہ حروف اصل میں 3 حروفوں کا مجموعہ ہے یہ سارے۔ اس میں آپ نے لفظ طا اور ضا کے مقابلے میں اور بھی زیادہ ان کو کھینچنا ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ یہ 3 حروف سے بنے ہوئے ہیں، دوسری بات یہ کہ ان میں جو درمیانی والے لفظ ہے نا، تو اس میں بڑا مد آتا ہے، اور مد جو ہے نا اس کو آپ زیادہ کھینچیں گے، لہٰذا عین کو عین نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے عین، اسی طرح غین، اسی طرح قاف، کاف، لام، میم، نون، واو۔ ٹھیک ہے، یہ سارے حروف ایک ہی جیسے ہیں، ان کو آپ نے تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عین اور غین میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، جس طرح ح اور خ میں ایک نقطے کا فرق تھا۔ جس طرح وہ نقطے والی خ تھی نا، تو اس میں ہم کیا کرتے تھے، ان میں زبان کی اندرونی حصہ وہ تالو کے ساتھ چمٹ جاتی تھی۔ اسی طرح غین میں بھی جو ہے نا یہی صورت ہوگی کہ زبان جو اندر والا حصہ ہے وہ آپ تالو کے ساتھ چمٹا دیں گے، تو اسی طرح اس سے ایک آواز پیدا ہو جائیں گی اور فرق بھی ہو جائے گا کہ یہ نقطے والی غین ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد ہے فا۔ فا یہ بالکل نرم اور ہلکی سی ادا ہوتی ہے فا۔ اس میں صرف ایک بات یاد رکھیں کہ اوپر والے جو دانت ہے ان کو آپ نیچے والے ہونٹ کے درمیانی حصے پر لگا دیں گے، تو خود بخود فا وہ آپ ادا کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، قاف اور اسی طرح کاف، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ نقطوں والا جو قاف ہے یہ آپ پھر کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ تالو کے ساتھ اپنی زبان کو لگائیں گے، قاف۔ ٹھیک ہے، اور یہ دوسرا جو ہے اس میں آپ زبان کو دخل نہیں دیں گے تالو کے ساتھ لگانے میں۔ ٹھیک ہے، بالکل آسانی کے ساتھ، کاف۔ صحیح ہے، اچھا جی، لام اور اسی طرح میم، یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں لیکن بالکل آسانی کے ساتھ، لام اور میم۔ لیکن لام میں جب آپ لام کو پڑھتے ہو تو پہلے سے دونوں ہونٹ اس کی ادا کرنے میں جو ہے نا اس کی دخل نہیں ہوتی، جبکہ میم شروع ہی سے لے کر دونوں ہونٹوں سے شروع ہوتے ہیں اور دونوں ہونٹوں پر ختم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جبکہ لام وہ کھلے منہ سے شروع ہو کر پھر ہونٹوں پر ختم ہوتے ہیں، لام آخر میں دونوں ہونٹ وہ بند کر کے آپ لام کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکو گے، اور میم میں دونوں ہونٹوں سے شروع کرے میم، اور آخر میں پھر دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملائے تو یہ میم ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے نون۔ نون جو ہے نا اس میں دونوں ہونٹ ملتے نہیں ہے، بلکہ وہ اصل میں ایک گولائی پیدا کرنی ہوتی ہے، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے یہ نون ادا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح واو۔ واو میں یہ بات یاد رکھیے کہ بعض ساتھی اس کو واو پڑھتے ہیں، یہ واو نہیں ہے، ان کو توڑا آپ نے ان کو بڑھانا ہے، اس پر مد ہے، اور پہلی لفظ اور آخری لفظ وہ دونوں واو ہے، درمیان میں ایک الف ہے جس پر مد ہے، تو آپ کیسے پڑھیں گے، واو۔ ٹھیک ہے، پھر ہا اور حمزہ، یہ دونوں منہ کے درمیانی حصے سے، یعنی جو خلا ہمارے منہ میں کھلی ہوئی ہے ان خلا سے یہ دونوں الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی یعنی آپ نے زبان کو یا اسی طرح دانتوں کو یا ہونٹوں کو کوئی دخل نہیں دینا۔ اور اس کے بعد 2 یا ہے، یا اور یا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں میں بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی یا ہے اور یہ بڑی یا ہے، تو ہر کوئی اپنے ہی جو ہے نا
طریقے سے اس کو پڑھتا ہے اور نام انہوں نے دیے ہوئے ہیں، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کی صورت دونوں کی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، پہلی والی بھی یا ہے اور دوسری والی بھی یا ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ سمجھے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔